نماز کی مسنون قرات۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے بھی چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس نماز میں پڑھتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں حدیث کی روح سے سورہ اخلاص کی اہمیت کیا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت کی جانے والی صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی پڑھنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ قمر بھی پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن نماز فجر میں کیا تلاوت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ نماز فجر میں تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں نماز فجر میں سورہ قاف، سورہ مؤمنون اور سورہ تکویر بھی پڑھی ہے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت فرمائی، یعنی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز فجر میں تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں کون سی تلاوت کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت جیسے سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھتے، اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں سورہ اعلیٰ بھی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر کی نمازوں میں سری بغیر آواز بلند کیے قرات کرتے تھے۔ نماز مغرب میں کیا قرات کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں نماز مغرب میں سورہ طور، سورہ مرسلات اور سورہ آراف پڑھی۔ نماز عشاء میں تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء میں سورہ تین بھی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تم جماعت کراؤ تو سورہ شمس اور سورہ اللیل اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرو۔ نماز میں شیطانی وسوسے کا کیا علاج ہے؟ حدیث کی روح سے نماز میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں جانب 3 بار تھتکاریں، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔